اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں بلی نظر آئے تو فوراً یہ کام کر لیں، آپ کا مقدر چمک اٹھے گا۔ اور بلی رزق کا فرشتہ دیکھتی ہے، بلی دولت ملنے کے اشارے کس وقت میں دیتی ہے۔ میری بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اسی کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے۔ میری بہنوں، گھر میں بلی پالنے سے کیا ملتا ہے، جان کر آپ بھی گھر میں بلی لے آئیں گے۔ اگر اسلام میں بلی حلال نہیں، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہوں، انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر رکھا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی، اور جب اس نے بلی کو قید میں رکھا، نہ تو کھانا دیا اور نہ ہی پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے پالتو بنایا تھا۔ بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانور میں سے ایک ہے، اور افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے آباء اجداد سمجھا جاتا تھا۔ بلیوں کو بہت پہلے شاید اس وجہ سے پالتو کیا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھی، اور اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا تھا وہاں انہیں پالا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں، جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو آئیں آپ کو وہ حدیث بتاتے ہیں کہ جس میں بلی کے متعلق ذکر کیا گیا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر بلی کھانے میں سے کچھ کھا لے یا پانی پی لے تو وہ پلید نہیں ہوتا، کیونکہ مشکات شریف جلد اول کی حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی، اس عورت نے ہریسہ وہیں رکھ دیا تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بلی پلید نہیں، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، کشبہ بنت کعب بن مالک جو ابو قتادہ کی بہو ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ہمارے گھر آئے تو میں نے ان کے وضو کے لیے پانی برتن میں ڈالا، بلی آئی اور اس سے پینے لگی تو انہوں نے اس کے لیے برتن ٹیڑھا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پانی پی لیا۔ اور کشابہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی کلی طرف دیکھتی جا رہی ہوں، تو وہ فرمانے لگے، کیا تم تعجب کر رہی ہو؟ تو میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو وہ کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پلید نہیں، بلکہ یہ تو تم پر گھومنے پھرنے والیاں ہیں۔ باحوالہ سنن ابو داؤد۔ میری بہنوں اور بھائیوں، گھومنے پھرنے والیاں اور آنے جانے والیوں سے مراد کہ ان بلیوں کی وجہ سے آپ پر آنے والی مشکلات، پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہ کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے اور نہ ہی پلید۔ ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس سے کوئی نقصان نہیں، بلکہ گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، بلیوں کو قدیم دور کے بعد مشرق کریم میں عقیدت دی گئی، اور اسلام نے اس روایت کو
اپنے بہترین انداز میں اپنا لیا، جو اس عقیدے سے بالکل ہٹ کر ہے جو دیگر قدیم مذاہب میں بلی کو دی گئی۔ کچھ مذاہب میں بلی کو ناپاک سمجھا جاتا ہے تو کچھ مذاہب میں اسے حلال جان کر کھایا جاتا ہے، جبکہ اسلام نے ایک طرف ان کا گوشت کھانے سے منع کیا اور دوسری طرف ان کے ساتھ پیار اور محبت اور حسن سلوک کرنے کی تلقین فرمائی۔ ایک دن ابو ہریرہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ دوستو، یہ روایات ثابت کرتی ہیں کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کو شوق ہے تو وہ پورا کرے، مگر ان کے کھانے پینے کا پورا خیال رکھا جائے اور انہیں کوئی تکلیف، کوئی ایذا نہ دی جائے۔ میری بہنوں، سائنسی اعتبار سے گھر میں بلی پالنے کا ایک بہت ہی بڑا فائدہ ہے، اور وہ یہ کہ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتے ہیں اور انسان بھی اس سے محفوظ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ تعالیٰ نے ڈپریشن کے مرض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بٹھایا اور سلایا جائے، یہ نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے محفوظ رکھے گا۔ میری بہنوں، اب آپ کو مزید بلیوں کے بارے میں معلومات بتاتے ہیں جو ماہرین کے تجربات کے بعد سامنے آئیں۔ ویسے تو معلومات سب کے لیے دلچسپ اور حیرت انگیز ہے، لیکن جنہوں نے بلیاں پال رکھی ہیں ان کے لیے فائدہ مند۔ ماہرین کے مطابق بلی کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ میری بہنوں، سب سے اہم بات، دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی۔ جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے تو جان لے کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جس گھر میں بلی آئے یا پھر جس گھر میں بلی پالی جائے اور اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو اس سے ہمارے گھر میں رزق آتا ہے۔ بلی کو کسی بھی صورت میں ایذا دینا شرعی جائز نہیں، کیونکہ بلی ایک پالتو جانور ہے، جیسے کہ حدیث مبارک میں بیان کر چکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ پلید نہیں بلکہ یہ تو گھر میں چکر لگانے والوں میں سے ہے۔ تو بلی کی تمام تر قباحتوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کا اظہار فرمایا۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں اس کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اشیاء کی خود حفاظت کریں، بلی پر ظلم و ستم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جس طرح اس پر ظلم کی پادش ہے کہ ایک عورت کو جہنم میں داخل کر دیا گیا، اگر کوئی بلی گھر کا نقصان کرتی ہے تو اسے مارنے کی بجائے پکڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ دیں تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ نہ بدلیں، لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، بلی کو گھر میں رکھنے سے آپ ہر قسم کے ڈپریشن سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ گھر میں بلی پالنے سے آپ کو بہت ہی فائدے ہوں گے۔ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی، آپ کے رزق میں وسعت ہوگی۔ جب آپ کسی بے زبان کا خیال رکھیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے اللہ سے دعائیں کریں گی اور آپ کے رزق میں وسعت ہوگی۔ تو یہ تھی بلی کو گھر میں پالنے کے متعلق معلومات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، جس کی برکت سے آپ بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ ایک مختصر آسان عمل ہے۔ آپ اپنے گھر میں بلی پالیں اور اس بلی کے کھانے پینے کا خیال رکھیں تاکہ آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے اور آپ کے گھر میں رزق اور برکت ہوتی رہے۔ بلی جب آپ کو نظر آئے تو فوراً ایک کام کریں کہ آپ اس کے لیے کوئی کھانے کی چیز اس کے آگے رکھ دیں۔ جیسے ہی آپ اس کے آگے کھانے کے لیے کوئی چیز رکھیں گے، آپ کا مقدر چمک اٹھے گا۔ بلی رزق کا فرشتہ جب دیکھتی ہے تو وہ آپ کو آوازیں لگانا شروع کر دیتی ہے، اس سے آپ کو دولت کے اشارے ملتے ہیں۔ تو جب بھی آپ گھر میں بلی دیکھیں تو آپ فوری یہ ایک کام کریں
کہ بلی کو کھانے کو کچھ دے دیں اور اسے ہرگز مارنے کی کوشش نہ کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے گھر میں برکت اور اضافہ ہوگا اور آپ ہر قسم کے ڈپریشن سے محفوظ رہیں گے۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔